السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر معزز محترم عزیز ساتھیوں، برادران اہل سنت، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو اور اس مسجد کے اراکین جنہوں نے شب و روز محنت کر کے ایک عالی شان مسجد، اللہ کا گھر تعمیر کروایا، ان کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی رضا اپنے شان کے مطابق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ لمحات بڑے خوشی کے ہوتے ہیں کہ یہ عام گھر کی اوپننگ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی شروعات ہے۔ یوں تو امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی گئی، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ پہلے انبیاء کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ہر جگہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ایک جگہ مختص ہوتی، وہیں پر وہ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جعلت لی الارض مساجدا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، اینٹیں اٹھا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا مسجد نبوی کی تعمیر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح محنت فرمائی ہے۔ تو مسجد بنانا اور بنوانا یہ دونوں سنت مبارکہ ہیں۔ اس لیے یہ پل، یہ لمحات بڑے خوشی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں سے ایک ایسا کام لیا جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ بلکہ ایک روایت میں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ جو قیامت جب آئے گی تو آپ نے سنا ہوگا کہ پوری زمین کو اور پوری دنیا کی ساری مخلوقات کو تہس نہس کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، لیکن جس جگہ پر مسجد بنی ہے اللہ تعالیٰ اس جگہوں کو اٹھا لے گا۔ تو اس زمین کی پہلے کچھ اور خصوصیت تھی، اب کچھ اور خصوصیت ہو گئی۔ بہرحال اس کی فضیلت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو اب اس میں سارے لوگ شامل ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک اینٹ دینے والے کے لیے بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کہ اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اور جنت کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں ایک ادنا جنتی کا گھر اتنا بڑا ہوگا کہ 70 سال اگر گھوڑے سے دوڑا جائے تو بھی اس کا گھر ختم نہیں ہوگا، اتنا لمبا، اتنا چوڑا ہوگا۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال آئیے، یہ فضیلتیں چند تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہر دور کے تقاضے اور ہر دور کی ضروریات الگ ہوتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے مسجد نبوی سے لیتے ہیں۔ آج ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے کچھ جگہوں کو الگ الگ کر دیا۔ مدرسے تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہو گئی، اور مسجد کو ہم نے کیا کیا،
کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا جائے اور چلا جائے۔ ہم نے صرف اس لیے اس کو منتخب کیا، یہ عام روایات پورے شہر کے اندر آپ دیکھیں گے، لیکن مدرسے میں چند ہی افراد جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جو شوق رکھتے ہیں دین سیکھنے کا، جس کو آپ سمجھ لیے 2-3% لوگ ہوں گے جو علم کا شوق رکھتے ہیں، ورنہ جہالت کی تو یہ حالت ہے کہ 95% لوگ مسلمان، یعنی 100 میں سے 95 لوگ ایسے ہیں جس کو دین تو آتا ہی نہیں ہے بالکل۔ اب ان کو دین کیسے پہنچایا جائے؟ تو آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے دیکھتے ہیں کہ وہی مسجد نبوی ہے۔ دین کا کام کب زوروں پر شروع ہوا؟ جب مدینہ تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اور صرف حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ امام مالک کے زمانے تک، خلفائے راشدین کے بعد بھی مسجد نبوی درس و تدریس کا ایک بہت بڑا منبع اور مسکن تھا، جہاں نمازیں تو ہوتی مگر سینکڑوں درسگاہیں لگتی، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، اور کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا جام پلا رہا ہے۔ تو مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف نماز ہی نہیں پڑھی جائے بلکہ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترویج و اشاعت کے معاملات بھی طے کیے جائیں۔ وہی مسجد نبوی ہے جہاں سے محدث بھی پیدا ہوتے تھے، اور وہی مسجد نبوی ہے جہاں سے میدان کے غازی بھی پیدا ہوتے تھے، میدان کے مجاہد بھی پیدا ہوتے تھے۔ آج دیکھیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر کس قدر برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ہمارے اپنے معاشرے کو لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم مساجد میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ ایک چیز جب سے میں سنا ہوں، میں ہر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور کلیجہ ایسا لگتا ہے کہ نکل آئے گا، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان خود اپنے اسلام کے جڑوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر دشمن کاٹ رہا ہے تو پھر کیا بات ہے؟ جیسے کہ کچھ مسائل کے اندر لے لیا جائے، مرنے کے وقت سے لے کر آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے شہر کے اندر کیا حالات ہیں۔ غسل دینے کی باری آتی ہے تو بیٹا یہ نہیں سمجھتا کہ میرے باپ کی میت ہے، میں خود جا کر غسل دے دوں۔ وہاں بزرگوں کو نہیں بلایا جاتا، پرہیزگاروں کو کہ تم آ کر کفن کاٹ دو، بلکہ فون لگایا، 2-4 لوگ کاروباری اعتبار سے فکس ہیں، انہی کو فون لگا دیا جائے تو وہ کوئی سا بھی کپڑا اٹھا کر لا کر اور کیسے بھی پایا نہلا دیا۔ یہ ساری چیزیں کون بتائے گا؟ اور قبر کھودنے والے پتہ نہیں وہ بیچارے پاک بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ ان کو فون کر دیا جاتا ہے، وہ کھود جاتے ہیں۔ شاید یہ حدیث آپ کے کانوں تک نہ پڑی ہو، قبر کھودنے کی فضیلت کیا ہے کہ جو بندہ کسی مردے کے لیے قبر کھودتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کاش ہم نے یہ کام کیا ہوتا۔ کسی مردے کو اگر کوئی بندہ نہلاتا، بندے مومن، جیسے اس مردے کے جسم پر پانی ڈالتا ہے میل دھل جاتا ہے، اس نہلانے والے کے جسم سے گناہ بھی اللہ دھل دیتا ہے اسی طریقے سے۔ مگر آج اس کو کاروبار بنا لیا گیا۔ بالکل باپ ہے تو بیٹا ڈر رہا میت کو چھونے سے۔ کاش علم دین سیکھے ہوتے تو اس کی ساری فضیلتیں ہوتی۔ اور مردے کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ مودی صاحب جو نہلانے والے کوئی سا بھی اٹھا کے لا کے دے دیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ جو کپڑا اپنی زندگی میں پسند کرتا تھا، جس معیار کا کپڑا پہنتا تھا، بازار میں جا کر اس معیار کا کپڑا خرید کر لاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بازار میں گھومتے وقت اپنا کپڑا خرید تو کفن کی بھی تیاری کرو، تو میرے دل میں خیال آتا ہے اس کے گھر والوں کو کفن لانا ہی نہیں، مودی صاحب پہلے سے ریڈی رکھے ہیں، بازار جانا ہی نہیں پڑے گا تو یاد کیا آئے گا؟ تو ہم نے ماحول ایسا بنا دیا۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ مسجدوں سے یہ ساری چیزیں جانیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنوں میں دین کیا ہے، یہ ہمیں پہچاننا ہے اور یہ لوگوں تک بتانا ہے۔ انہی مقاصد کے تحت یہ مساجد بنائے جاتے ہیں۔ آپ صرف نماز کے حد تک اسے نہ رکھیں، بلکہ یہاں جو ہے، اور خاص طور پر عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کا اپنا مقصد ہی یہی ہے کہ صحیح معنوں میں حضور کا دین آپ تک پہنچ جائے،
اور اس شہر کے اندر تو اتنی جہالت ہے، اللہ اکبر۔ فجر کی نماز میں لوگ نہیں اٹھیں گے، وہ 11ویں کرتے ہیں۔ میں ایسے چہروں کو جانتا ہوں، ان کے گھروں پر تو میں نے اب پانی پینا بھی چھوڑ دیا۔ 11 میں آئیں گے سب کچھ، لیکن فجر کی نماز میں نہیں اٹھیں گے۔ ایک بڑے پیر صاحب کی فوٹو لگی ہوگی، صبح صبح اٹھیں گے، اگربتی جلائیں گے۔ آپ اسے معمولی نہ لیں، بلکہ یہ بت پرستی کی طرف پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ آگے چل کر ان کی نسلیں اگر ہمیں انہیں دین نہیں پہنچا تو کل پھر اسی پیر کی عبادت بھی کریں گے وہ، اور مرتد ہو جائیں گے۔ ان تمام کی ذمہ داری ان کو سدھارنا، ان کو دین بتانا، یہ مساجد سے ہونا چاہیے۔ لیکن واللہ عالم ایسے مساجد بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ میں اپنا درد پیش کر رہا ہوں کہ جہاں صحیح معنوں میں اذان تک نہیں ہوتی ہے۔ اذان کا مسئلہ کیا ہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تب اذان دی جائے۔ ایک مسجد میں اتفاق ہوا جانے سے کہ میں کچھ تاخیر سے پہنچا کہ اپنی مسجد نہیں پہنچ سکتا، تو میں کہا مسجد نماز پڑھ لوں۔ ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تو جناب اذان دینا شروع کر دیے۔ میں نے کہا بھائی ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا، نہیں یہاں ایسا ہی چلتا ہے۔ پھر مسجد کس کام کی؟ لوگوں سے آپ نے چندہ اس لیے لیا تاکہ مسجد بنائیں، یہاں سے دین پھیلے، تو وہاں دین نہیں، وہاں رسم ادا کی جا رہی ہے۔ تو اکثر مساجد کا یہی حال ہے۔ لیکن الحمدللہ جس تحریک سے آپ جڑے ہیں اور جس تحریک کے نام سے مسجد بنائی گئی ہے، آپ کو صحیح معنوں میں دین سکھانے کے لیے مسجد بنائی۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے، آپ یہاں جو بھی اجتماعات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، آپ یہاں آئیں، اور سب سے پہلے میری اپنی گزارش ہے کہ جتنے اراکین ہیں وہ سب سے پہلے اہل علم ہوں، وہ علم سیکھیں۔ اس کا فائدہ سب سے پہلے آپ اٹھائیں، اس کے بعد محلے والے اٹھائیں، اس کے بعد جو بھی چاہتا ہے اٹھائے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں، مسائل سیکھیں، کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو سکھا جائیں کہ جب آپ انتقال کریں تو وہ آپ کو غسل بھی دیں، کفن بھی دیں، اور آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا سکیں۔ یہی ہمارا اپنا مقصد ہے، اور مساجد بنانے کا بھی یہی مقصد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اب ایک اور درد بھری بات آپ کے سامنے پیش کروں، یقیناً اس کے خلاف میں مہم چلاؤں گا اور انشاءاللہ چلا کے رہوں گا، چاہے پامفلیٹ کے ذریعے ہو، چاہے جو ہو۔ کئی ایسے مسائل آئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنی بیوی کی سگی بہن سے شادی کر دیا۔ یہاں یہ مسائل چل رہے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ بھی سنی ہیں، 11 ہوتی ہے، خواجہ کی چھٹی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اب جہالت کی بھی کوئی حد ہو گئی؟ کہتے ہیں یہ دیکھیے ایسی جہالت، ان تمام چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ کہتے نہیں ہم پیر کے دن جو ہے گوشت ہے، اتوار کے دن یا ہفتے کے دن گوشت نہیں کھاتے، جمعرات کے دن چکن نہیں کھاتے، ہم گوشت کھا کے شاہ ولی کو نہیں جاتے، شاہ ولی کو ماننے والی۔ یہ شاہ ولی کوئی الگ دین لے کر آئے تھے، وہ اللہ کے ولی ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ کھاتے، ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث میں یہ ملا یا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کوئی چیز آپ پائے اس بات کو کہ جہاں حضور نے منع فرمایا کہ اس دن یہ نہ کھاؤ؟ تو یہ جہالت اس قدر عروج پر ہے کہ اگر پیر صاحب نے کہہ دیا تو وہ نہیں کھائیں گے، اور حضور کی احادیث میں بارہا اس بات کا ذکر ہے کہ سود نہ کھاؤ، سود کا کاروبار بڑی زور پر ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ صحیح دین پہنچانا ہمارا اپنا مقصد ہے، اور انہی مقاصد کے تحت یہ مساجد بنائے جائیں۔ یہ صرف نہیں کہ صرف مدارس میں تعلیم دی جائے، مدارس میں جانے والا طبقہ بہت کم ہے اور مساجد میں آنے والے طبقات زیادہ ہیں، لہٰذا ایسے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ صحیح معنوں میں ان تک دین پہنچ سکے۔ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ ایک ادارہ بھی ہوتا جہاں سے طالبان علوم نبویہ اپنے علم کی پیاس بجھا سکے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سیکھ کر صحیح معنوں میں اس جہالت کی وادی میں، میں تو بلکہ آپ چاہے برا جانیں یا مجھے کچھ بھی کہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر جہالت سے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا علماء بھی کچھ نہیں بولنا چاہتے، بس اپنا کام کرتے جا رہے، کب بولیں گے؟ اور ایک چیز تو میں سن کر حیران ہو گیا کہ ایک سنی کہلانے والا مسلمان باقاعدہ اپنے بھانجے سے نکاح کر دیا اور اس کا نکاح بھی پڑھا دیا ہے۔ اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ انشاءاللہ اس پر میرا پامفلیٹ بہت جلد آئے گا تاکہ پورے مساجد میں سے بانٹ کر ایسے مسائل کو روکا جا سکے اور حضور کا دین مضبوط کیا جا سکے۔
یعنی ہمارے اپنے پڑھنے کا، ہماری تقریر کا، یہ مساجد بنانے کا اور مدارس بنانے کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کا دین مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ مقصد نہ رکھیں کہ لوگ تعریف کریں گے کہ بڑے ماشاءاللہ بڑی اچھی مسجد بنا دی۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ اب آپ کیسے چلاتے ہیں اسے، یہاں سے مصطفیٰ کا دین کیسے مضبوط کرتے ہیں۔ اصل کام اب آپ کا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرما دی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ لیکن اب مساجد بنانے کا مقصد کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انہی مساجد سے محدثین بھی پیدا ہوتے تھے، انہی مساجد سے مفسرین بھی پیدا ہوتے تھے۔ اگر ہم یہ نہ بھی کر سکیں کم سے کم غلام رسول تو بنا کر بھیج دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی کا پٹا ان کے گلے میں ڈال دیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پر جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے میری اپنی گزارش یہ ہے کہ کثرت سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو۔ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو ٹینشن فری ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف کی یہ فضیلت ہے، اور یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی یہ کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے بندو تم بھی کیا کرو، اے ایمان والو تم بھی درود شریف بھیجا کرو۔ تو آج کے اس پہلی محفل میں آپ کو یہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ خود بھی درود مبارکہ کے پابند بنیں، کم سے کم 113 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف بھیجیں۔ اور فرمایا گیا 3 لوگوں کے تعلق سے، آج قبر کا بڑا خوف ہے، الگ الگ ویڈیو دیکھ رہے، پھینک رہے، سب کچھ نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یاد رکھیں اگر موت تقدیر میں ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے ماسک پہن لو، چاہے کوارنٹائن چلے جاؤ، چاہے جہاں چلے جاؤ، قرآن کا ایک ہی اعلان ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت آ پہنچے گی اگرچہ تم بڑے بڑے پہاڑوں کے چٹانوں میں جا کر چھپ جاؤ، تبھی تمہیں موت وہاں نہیں چھوڑے گی۔ آج لوگ اس پر بڑا زور دے رہے ہیں کہ یہ پہنو، اس طرح کرو، کسی سے ملو نہیں، یہ یقیناً احتیاط کیجئے، مگر مدینے والے مصطفیٰ کا بھی فرمان سن لیں کہ اپنے لقمے کو حلال کریں، حرام نہ کھائیں، تاکہ اس جسم میں بیماری پیدا نہ ہو، حرام سے بچیں۔ آج ہمارے اپنے شہر میں سود کا کاروبار کتنی زور پر ہے، آپ تو اس کو جانتے ہوں گے، بلکہ اس کا نام بدل کر فائنینسر کر دیا گیا، چاہے جتنا نام بدل لو آپ، وہ ہے تو حرام، وہ ہے تو گناہ۔ تو ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ وبا ختم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ہم چینجنگ لائیں، اپنے اندر ایک سدھار پیدا کریں۔ سدھار تو نہیں ہو پایا، لیکن انہی تمام احتیاطوں کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ اس وبا سے ہمارے اپنی زندگی میں چینجنگ آنی چاہیے۔ اگر ہم پہلے نمازی نہیں تھے اب نمازی بن جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ لاسٹ میں درود پاک کی فضیلت جو بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ بلبل باغ مدینہ سے بھی میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ 1-2 نعتیں سنوں، اس لیے میں اپنی جلدی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان، محمد بن سلیمان جزوری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور آپ دلائل الخیرات شریف کے باقاعدہ مصنف ہیں۔ اس کتاب کو جو پڑھتا ہے فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور درود پاک کا مسئلہ ایسا ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو کثرت درود پڑھتا ہے اس کی فضیلت صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو ملا کرتی ہے، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کی اولاد کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت ملا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی جگہ باہر گئے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں پانی نہیں تھا، ایک کنواں تھا مگر پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی وہاں پر۔ تو آپ تلاش کرنے لگے کوئی چیز مل جائے تو ہم پانی نکال لیں۔ سامنے کچا مکان تھا، اس پر ایک بچی بیٹھی تھی چھوٹی سی عمر کی۔ اس نے کہا بابا جان کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا، کیا چاہیے آپ کو؟
حضرت محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ بیٹا نماز کا وقت ہے، مجھے پانی چاہیے، اگر آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہو تو کر دو۔ وہ بچی نیچے اترتی ہے اور مدد کیا، اس نے اپنا لعاب اس کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی لعاب ڈالنا تھا کہ اس کا لعاب پہلے پڑا یا پانی نے اچھل کر اس کے لعاب کو لے لیا۔ علماء یہاں تک بیان فرماتے کنواں بالکل بھر گیا، سطح تک پانی پہنچ گیا، کسی ڈول کی ضرورت نہیں، ایسے ہی ہاتھ سے نکال کر آپ نے وضو کر دیا۔ آپ نے کہا بچی تیرے اس لعاب میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی کہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا؟ تو بچی فرماتی بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے میرے لعاب میں تاثیر ہوئی کہ جب وہ چلتے ہیں جانور بھی انہیں سلام کرتے ہیں، چلتے ہیں تو پتھر بھی انہیں سلام کرتے ہیں، اس وجہ سے میری زبان میں تاثیر پیدا ہوئی۔ اب آپ نے ٹھان لیا کہ میں بھی حضور کے اوپر کوئی کتاب لکھوں جو درود سے بھرا ہو، تو آپ نے دلائل الخیرات شریف تصنیف فرمائی اور اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی مٹی سے، اور 77 سال کے بعد آپ کی قبر کو منتقل کیا گیا دوسری جگہ۔ فرماتے کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ نے خط کروایا تھا، بال کٹوائے تھے، چہرے وغیرہ صاف کیے تھے، 77 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی تو فرماتے ہیں ویسے تر و تازہ آپ کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ اور پھر جو ہے لوگوں نے دبایا، یعنی ایک زندہ انسان کو دبایا جائے تو خون نہ ہونے کی وجہ سے پیلا پڑ جاتا ہے، جہاں انگلی سے دبائیں لوگ ایسا آ کر چیک کرتے تھے، باقاعدہ خون کا جریان بھی آپ کے جسم میں تھا، لوگ دباتے، اور یہ جب کثرت سے ہونے لگا ہر کوئی آتا زیارت کرتا اور دبا کر دیکھتا، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی زیارت بند کر دی۔ یہاں سے بدعقیدوں کو میں بتانا چاہوں گا، جب ایک غلام مصطفیٰ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا ہے، تو جس پر درود پڑھا جا رہا اس کا کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے بڑے اچھے انداز میں کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں۔ مساجد کے مقاصد کو میں نے بیان کیا کہ اپنے اندر علم اور سدھار پیدا کریں، ان جہالت کی وادیوں میں بھٹکنا اب بہتر نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ یا آپ کی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں پھر سے ایک بار اراکین مساجد کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے اس نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔